اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ آج بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو ایک کرسی کا آپ کو قصہ سنا دوں۔ حمزہ شہباز کی کرسی کا قصہ۔ انوشا رحمان ہے جس نے نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر ایک بل ہے نا، اس کی ہے نا وہ کرتا رہتا تھی، اس کی وجہ سے جو ختم نبوت کا بل تھا اس کی جو ہے نا اس کی ہے نا یہ کرتا رہتا تھی، جس کی وجہ سے نواز شریف کے اوپر جوتا مارا گیا، جس کی وجہ سے سعد رفیق کے اوپر کالک ملی گئی، جس کی وجہ سے SN اقبال کو گولی ماری گئی۔ انوشا رحمان کینیڈا میں جا کے چلی گئی تھی، اور اس کے بعد کیونکہ وہ اسحاق ڈار کی فیوریٹ ہے تو، اور ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے اندر ہے نا ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے اور ہے نا کرپنگ ہو گئی ہے، تو اسحاق ڈار نے انوشا رحمان کو بلایا ہے اور اس کو مریم نواز کے ساتھ انہوں نے اس کو ایز اسسٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ لگا دیا۔ اب ان کے بیٹھنے کا مسئلہ تھا کہ ان کو کون سا پورٹ فولیو دیا جائے اور کہاں بیٹھا جائے، تو فی الحال ان کو اسسٹنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ مریم نواز کے اسسٹنٹ ہے۔ اب ان کی کوئی کرسی نہیں تھی، تو حمزہ شہباز کی جو کرسی تھی جہاں پر یہ میٹنگز کرتے تھے، اس کرسی پہ وہ انوشا رحمان بیٹھنے لگ گئی۔ لیکن جو حمزہ شہباز کے جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ بات بہت بری لگی، تو ایک دو دفعہ تو انہوں نے برداشت کیا ان میٹنگوں میں، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ کرسی ہے نا، کسی چاہنے والے نے وہ کرسی ہے نا اٹھا لی، انوشا رحمان بغیر کرسی کے رہ گئی۔ تو یہ ہے نا مسلم لیگ نون کے اندر اسی طرح ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، اور اندرونی خلفشار جو ہے نا آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی ہے نا، ڈاکٹر مہتاب پشاور سے KPK سے مہتاب صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، تو ادھر شاہد خاقان عباسی، SN اقبال، سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، تو بہت سارے لوگ ہیں نا وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ مریم نواز جو ہے نا وہ ان کی جو ذہنیت ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ کی ہے، اور ہے نا بہت ہی اگریسو پالیٹکس کرتی ہیں، اور وہ بھی ہے نا غالب گلوچ ٹائپ کی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ باجوہ صاحب نے بھی ہے نا اب ٹھان لی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہے نا کاؤنٹر کرے۔ اس کے لیے انہوں نے جو صحافی چنا ہوا ہے وہ جاوید چودھری صاحب ہے۔ جاوید چودھری صاحب کے پہلے بھی ہے نا کالمس آئے ہیں کافی، اب ایک اور کالم کا سلسلہ وہ شروع کیا ہے انہوں نے، جس کا پہلا کالم ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں باجوہ صاحب کے حوالے سے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ دو میٹنگوں کے بارے میں، جو عمران خان اور ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ایک باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن طے ہو گئی تھی، اور الیکشن جو تھا وہ دسمبر میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، لیکن somehow یہ بات لیک ہو گئی، اور اس کے بعد باجوہ صاحب جو ہے نا وہ نواز شریف کو انہوں نے کال کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں اس اب ایگریمنٹ کے اندر نہیں ہوں۔ تو یہ ایک انہوں نے انکشاف کیا بقول جاوید چودھری کا کالم ہے، اور یہ باجوہ صاحب کو ریفر کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ جو سب سے خطرناک بات جو جاوید چودھری صاحب نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو جو جہاز دیا گیا تھا USA جانے کے لیے، اور وہ جہاز واپس منگا لیا گیا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران صاحب جب اس ایئر کرافٹ میں تھے، جو سعودی عرب کا ایئر کرافٹ تھا، ان کو فری فکٹ میں ملا ہوا تھا، اور انہوں نے آنر کیا تھا خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب نے جہاز کے اندر ہے نا کچھ ہے نا بن سلمان کے خلاف ہے نا باتیں کی تھی، جو کہ بن سلمان صاحب کو پتہ چل گئی، اور ہے نا پھر انہوں نے وہ جہاز ہے نا منگوا لیا۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب نے ایک پنجابی میں بن سلمان کو گالی دی، تو کیبنٹ کے ہی ایک منسٹر نے جا کر ہے نا یہ سعودی قونصل جنرل کو بتا دیا تھا کہ یہ گالی دی گئی ہے، عمران خان نے دی ہے، بقول یہ باجوہ صاحب اور جاوید چودھری صاحب کے۔ تو پھر سعودی قونصلر نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا، جس کی وجہ سے بن سلمان ناراض ہو گئے۔ تو یہ ساری باتوں کا لب لباب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان از ناٹ acceptable ٹو سعودی عرب، خان از ناٹ acceptable ٹو UAE ایز ویل ایز دی USA، پلس یورپین کنٹریز بھی ہے نا خان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اب ایک اور جو آپ کو میں نے چیز بتانی تھی، بڑی
بڑی افسوسناک جو چیز ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جو آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے جو برٹش اتنی بڑی کنٹری ہے اور اتنی بڑی ان کی جی ڈی پی ہے، انگلینڈ کے اندر جو پرائم منسٹر ہے اس کے پاس ایک ہی گاڑی ہے، اسی گاڑی میں وہ آتا جاتا ہے، پروٹوکول کے لیے صرف اس کو ایک گاڑی ملی ہوئی ہے، ٹوٹل ان کو پورے برٹن کے جتنے پارلیمنٹیرین منسٹرز یہ وہ، تو پوری گورنمنٹ کی جو گاڑیاں وہ ٹوٹل گاڑیاں 45 گاڑیاں ہیں، جبکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس 25,000 گاڑیاں ہیں، اور اگر آپ پورے پاکستان کی گاڑیاں دیکھیں جو گورنمنٹس کو ملی ہوئی ہے، کے پی کے پنجاب 75,000 گاڑیاں ہیں نا پنجاب میں، اسی طرح کے پی کے اور بلوچستان اور گلگت میں کے اندر بھی اتنی ساری گاڑی، جو ٹوٹل گاڑیاں جو 1,50,000 گاڑیاں ہیں، اور 1,50,000 گاڑیوں میں سے 75,000 گاڑیاں تک 50% جو ہے نا وہ گیریجز میں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ جو گیریجز میں پڑی ہوئی ہے وہ منسٹر کے یوز میں کاؤنٹ کی جا رہی ہے، اور ان کی مینٹیننس، ان کا پیٹرول اور ان کے سارے اخراجات لیے جا رہے ہیں۔ ایک رف اندازہ ہے کہ جو اس کا جو پیٹرول کی مد میں جو ہے نا یہ، اور اس کی جو مینٹیننس کی مد کے اندر ہے نا، گورنمنٹ کو یہ منسٹرز، یہ سارے بیوروکریٹ جو بھی جن کو بھی یہ گاڑیاں سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہے، یہ گورنمنٹ آفیشل سارے، یہ 150 سے 180 ارب ڈالر کا ہے نا یہ ہے نا بل ہے نا دیتے ہیں سالانہ، اور یہ بل ہے نا یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے کہ جی ہمیں دے دو 100، اب اتنی ساری آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کی، پیٹرول بڑھا دیا، بجلی کا بل، گیس کا بل، پیٹرولیم لیوائی، ڈالر کو فلوٹ کر دیا، اور اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ 110 ارب ڈالر، 1.10 ارب، 1.110 ایک ارب اور 1.10 ارب ڈالر ملے گا، جبکہ ہم 160 سے 180 ارب روپیہ سالانہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 85 منسٹرز انہوں نے بنا دیے ہیں، مشیر، وزیر مملکت، معاون خصوصی، اور یہ جن کو وزیروں کا پورٹ فولیو 85 ہے، 32 کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ تو جو ملک اپنے آپ کو خود برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور جو یہ پولیٹیشین اپنے آپ کو خود برباد کرنے کے لیے تلے، اب پبلک ہے نا وہ بیوقوف نہیں ہے، پبلک کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ 5th جنریشن کا دور ہے، یہ 5th جنریشن ہائبرڈ ٹیکنالوجیز کا دور ہے، یہاں پر روزانہ ایک نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اور ہے نا آپ ہے نا ابھی تک سمجھتے ہیں کہ وی آر فول، پیپلز آر فول، پیپل آر ناٹ فول۔ دوسرا اس کی وجہ سے آپ بتائیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو آئی ایم ایف کی شرطیں انہوں نے مانی، جو آئی ایم ایف کا ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ابھی سے ذخیرہ اندازی شروع ہو گئی ہے، پنجاب کے اندر پیٹرول نہیں بڑھ رہا ہے، مصدق ملک صاحب کہہ رہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے سر، یہ پاکستان ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا پیٹرول پمپ والوں کے ساتھ، انہوں نے ذخیرہ انداز کر لیا ہے، اتنے پیٹرول پکڑے گئے، اتنا پکڑے، پورے پنجاب میں پیٹرول نہیں مل رہا ہے، اور ہے نا جگہ جگہ شارٹیج ہے، اور ہے نا کسانوں کو ہے نا ڈیزل نہیں مل رہا ہے۔ پاکستان کا کیا ہوگا؟ پاکستان کے بارے میں سوچیں، سارے عوام، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے، چاہے مسلم لیگ کے، اپنے اندر اچھے لوگوں کو لے کر آئے، ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی بات کرے، پاکستان کی خیرخواہی کی بات کرے، پاکستان کی ترقی کی بات کرے، ہمارے دین کی بات، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم جیے ہیں، ہمارے نبی کی بات ماننے والے ہو، قرآن اس کو آتا ہو، دین اس کو آتا ہو، پاکستان کے خیر خواہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔